الصلاة خير من النوم۔ ناظرین گرامی، ہم اپنے کام کا آغاز بحیثیت مسلمان بسم اللہ سے کرتے ہیں اور ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر اللہ کی ذات بابرکت پر کامل یقین ہو تو ہر مشکل کام، ہر پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی کہانی ایک چرواہے کی ہے کہ جس نے اللہ کی ذات پر یقین رکھا، پھر اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہوا۔ یہ چرواہا کسی گاؤں میں رہا کرتا تھا، ہر روز اپنی بکریوں اور بھیڑوں کو چرانے کے لیے لے کر باہر نکلا کرتا تھا۔ اس چرواہے کے پاس بے شمار جانور موجود تھے اور یہ چرواہا بالکل ان پڑھ تھا۔ اس نے کبھی سکون کی شکل تک نہیں دیکھی تھی۔ صرف ان پڑھ ہی نہیں بلکہ یہ انتہائی معصوم اور بھولا انسان معلوم ہوتا تھا۔ ان سب کے باوجود اس کا اللہ کی ذات پر کامل ایمان یقین تھا، اور اس یقین نے کیسے اس کو فائدہ پہنچایا، آج کی اس ویڈیو میں اس کے ساتھ تفصیل سے بات کی جائے گی۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے، اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ناظرین گرامی، ایک روز یہ چرواہا اپنی بکریوں کو لے کر باہر نکلا اور اس کے ارد گرد جتنے بھی میدان اور پہاڑیاں موجود تھی ان پہ بکریوں کو چرا چکا تھا۔ ان تمام ہری بھری گھاس ختم ہو چکی تھی اور اب ایسی حالت ہو گئی تھی کہ ہر طرف سوکھی گھاس نظر آتی تھی۔ یہ چرواہا مرتا کیا نہ کرتا، یہ اپنی بکریوں کو سوکھی گھاس کی جانب لے جانے لگا۔ لیکن ناظرین گرامی، یہ سب جانتے تھے اور یہ چرواہے کو اچھے سے معلوم تھا کہ بکریاں سوکھی گھاس کھانا پسند نہیں کرتی تھی۔ یہ چرواہا بڑا پریشان اور بے چین تھا کہ اب بکریاں سوکھی گھاس کو کھا کر نہایت ہی کمزور اور لاغر ہو جائیں گی، اور صرف وہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ میں یہ معاملہ پیش نہیں آ رہا تھا۔ اس گاؤں کے دیگر چرواہوں کو بھی یہی مسئلہ درپیش تھا کہ اب اگر ہری بھری گھاس نہ ملی تو ان کی بکریاں کمزور ہو جائیں گی، اور جب وہ بیچنے کے لیے منڈی لے جائیں گے تو کوئی بھی کمزور بکریاں خریدنا پسند نہیں کرے گا۔ اس کے باعث ان کی کئی ماہ کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ ناظرین گرامی، وہ اسی طرح پریشانی میں مبتلا تھا کہ جمعے کے دن وہ چرواہا نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں جاتا ہے، گھر سے نکلنے کے قبل خوب نہاتا دھوتا ہے اور جمعے کی بھرپور تیاریاں کرتا ہے۔ جمعے کے روز حسب معمول امام مسجد کچھ دینی مسائل بیان کرتے تھے کہ لوگ ان مسائل کو سمجھ کر اپنی زندگیوں میں بہتری لا سکیں، وہ خود کو دین اسلام کے راستے پر چلا سکیں۔ ناظرین گرامی، یہ چرواہا مسجد میں داخل ہوا تو امام مسجد اپنی تقریر اور خطاب میں بسم اللہ کے مطابق بات کر رہے تھے۔ مسجد کے امام کے مطابق یہ بتایا جا رہا تھا کہ جو بسم اللہ پڑھ کر ہر کام کا آغاز کرتا ہے تو اس کو ثواب ملتا ہے۔ اگر کسی کام میں مقصد حاصل کرنا مقصود ہو تو بسم اللہ سے اس کام کا آغاز کیا جائے، یعنی اگر ہر اچھے کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا جائے تو یقیناً اس میں اللہ کی رحمت اور برکت شامل ہو جاتی ہے، اور اگر سچے دل سے یاد کر کے بسم اللہ سے ہر کام کا آغاز کیا جائے تو زندگی میں کسی بھی موڑ پر انسان کو پریشانیوں کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا۔ ناظرین گرامی، یہ چرواہا یوں تو کم پڑھا لکھا تھا اور بہت ہی سیدھا سادہ انسان تھا، لیکن اس کو اللہ کی ذات پر بڑا یقین تھا۔ اس چرواہے نے بڑے دلجمعی کے ساتھ بیان سنا اور جب نماز ادا کی تو نہایت ہی خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھی، اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے ایک بار پھر اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کا موقع دیا ہے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو وہ اپنی بکریوں کو چرانے کی غرض سے میدان میں نکل گیا۔ ناظرین گرامی، اس کے گاؤں کے کچھ ہی فاصلے پر ایک نہر پڑتی تھی اور اس نہر کی دوسری طرف ہری بھری گھاس موجود تھی جو کہ وہاں گزرنے والوں کو واضح طور پر نظر آتی تھی۔ اس نہر پر کوئی پل یا نہر کو پار کرنے کا کوئی دوسرا راستہ موجود نہیں تھا، چنانچہ کوئی بھی چرواہا ہری بھری گھاس نظر آنے کے باوجود بھی اپنی بکریوں کو نہر کے دوسری جانب لے جا نہیں سکتا تھا۔ ناظرین گرامی، جب یہ چرواہا جب نہر کے قریب اپنی بکریوں کو لے کر گزر رہا تھا تو اس کے دل میں امام مسجد کے وہ الفاظ رہ کر دستک دے رہے تھے کہ اگر بسم اللہ پڑھ کر کوئی بھی کام کا آغاز کرو گے تو اس میں اللہ کی برکت
شامل ہو جائے گی۔ وہ کام انسان کے لیے آسان بنا دیا جاتا ہے، اور اگر اللہ کی ذات پر یقین کامل ہو اور کوئی کام ایسا نہیں ہے جو مشکل یا ناممکن ہو، بلکہ جو اللہ کو یاد کرتا ہے، اس سے دعا کرتا ہے، اس کے سامنے اپنی عرضی پیش کرتا ہے، تو وہ کام اللہ کے کن کا محتاج ہو جاتا ہے۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کو کبھی نا امید نہیں کرتا، ان کے لیے وہی کرتا ہے جو ان کے حق میں بہتر اور بہترین ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ چرواہا سوچنے لگا کہ اگر میں ندی کے اس پار چلا جاؤں جہاں ہری بھری گھاس موجود ہے تو میں اپنی بکریوں کو آرام سے چرا سکتا ہوں۔ ہرا بھرا گھاس کھانے سے پھر سے میری بکریاں تندرست اور توانا ہو جائیں گی، اور میں محض اگر انہیں منڈی میں لے جا کر بیچوں گا تو ان کے بہترین دام بھی ملیں گے۔ ناظرین گرامی، اب امام مسجد کی بات کو دہراتے ہوئے اس چرواہے نے بسم اللہ پڑھا اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا، اور اپنی ساری بکریوں کو لے کر دریا پار کرنے کی غرض سے دریا کے اندر جاتا ہے۔ اور ناظرین گرامی، اس چرواہے کو اللہ کی ذات پر یقین، ایمان اور مکمل یقین تھا، اور اس کی بکریاں دریا کو بآسانی پار کر جاتی ہیں، اور دریا کے اس پار موجود بکریاں ہرا بھرا گھاس کھا کر سیر ہو جاتی ہیں۔ اب اس چرواہے کا روز کا معمول بن گیا کہ دریا کے اس پار آتا، اپنی بکریوں کے ساتھ بسم اللہ پڑھتا اور دریا میں اتر جاتا، اور دریا کو پار کر کے دوسری جانب اپنی بکریوں کو لے جاتا اور اسے کھلا چھوڑ دیتا۔ کچھ دن گزرتے تو ان کی بکریاں پھر سے پھلنے پھولنے لگی اور صحت مند نظر آنے لگی۔ ناظرین گرامی، اس کو دیکھ کر باقی چرواہے بھی حیران ہو گئے اور حسد کرنے لگے، اور اس سے پوچھنے لگے کہ اس کے پاس تو اتنی بکریاں ہیں، ہر طرف سوکھی گھاس ہے، لیکن اس کی بکریاں آخر ایسا کیا کھاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کی بکریاں دن بدن پھلتی پھولتی جا رہی ہیں۔ انہوں نے حسد میں اور جلن میں مبتلا ہو کر فیصلہ کیا کہ کیوں نہ جب یہ چرواہا اپنی بکریوں کو لے کر نکلے تو اس کا پیچھا کیا جائے اور دیکھا جائے کہ آخر یہ اپنی بکریوں کو ایسا کیا کھلا رہا ہے۔ چنانچہ اگلے روز وہ اس چرواہے کے پیچھے دبے دبے پاؤں چلنے لگے اور اس کا پیچھا کرتے رہے۔ جب وہ چرواہا اس دریا کے پاس آ کر رکا تو ان سب کے دماغ میں یہ خیال آیا کہ اس جانب ہری بھری گھاس موجود ہے، لیکن اس دریا کے پار کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ اس چرواہے نے اپنی بکریوں کو لیا اور اسے پار کرنے لگا۔ باقی چرواہے حیران اور پریشان رہ گئے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ ہم بھی کیوں نہ اس جانب چلے جائیں، ہماری بکریاں بھی ہری بھری گھاس کھا لیں۔ چنانچہ وہ اپنی بکریوں کو لے کر آئے۔ دریا کے اس پار کھڑے ہو کر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس طرف چلے جاتے ہیں۔ جیسے ہی وہ دریا میں اترے اور ان کی بکریاں دریا میں اتر کر ہلاک ہو گئی۔ ناظرین گرامی، یہاں معاملہ اسے پار کرنے کا نہیں تھا، بلکہ اللہ پر یقین کامل اور اللہ کی برکت کا تھا۔ پیارے دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔